نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ تو یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایریا کو واپس لینے والے یہ مسجد سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے، اور یہاں سے جانب مشرق السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میسم ٹی وی اور میں ہوں سید علی زیدی۔ ناظرین، امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ زمین بنجر ہو جائے گی اور اس دنیا میں خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں فصلوں اور کھیتوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے کہ جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو سید ہوگا اور اہل بیت میں سے ہوگا۔ وہ سب مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ ان پر اپنی نعمت نازل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بادشاہ کی موت ہوگی، پھر ایک نوجوان مدینے سے مکہ کی جانب آئے گا۔ مکہ میں موجود لوگ اس نوجوان کی حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے، اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس نوجوان کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ نوجوان اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا جو شام سے لشکر لے کر امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر دفن کر دے گا۔ جب لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ ان کے پاس آ کر ان کی بیعت کریں گے۔ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ امام مہدی اس وقت نظروں سے چھپ جائیں گے کہ جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن جھکائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس وقت زمین اپنے اندر دفن خزانے ان کے سامنے انڈیل دے گی، پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے جو امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملیں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سب ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو یہ شہر اس وقت کچھ زیادہ ڈیولپ نہیں ہے۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتلا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشیوں سے الگ ہے۔ یہاں کے لوگوں میں دنیا کی محبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ اور دوسری کامن چیز یہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تر پٹھانوں کی تعداد ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوم ہے۔ لیکن اس حدیث کے مطابق جو خراسان سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں نکلیں گی وہ اس وقت کے حالات کے مطابق افغانستان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں اسلامی قانون نافذ ہے، اور افغانستان ہی وہ ملک ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، ان کی جی ڈی پی کا حال بھی اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی اپنے ملک سے نکال باہر پھینکا ہے۔ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا تو انہوں نے ہی ایران سے رستہ مانگا تھا۔ ان سب حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لشکر میں افغانستان سے ہی ہوں گے۔ ناظرین، یہ فوجیں امام مہدی کے لشکر سے جا ملیں گی اور یہ لشکر پوری دنیا کو فتح کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کافر مل کر یلماک نامی جگہ پر اکٹھے ہوں گے اور مسلمان بھی اس وقت جنگ کی تیاری کریں گے، اور مدینہ سے امام مہدی ان کافروں کے خلاف فوج بھیجیں گے اور مسلمان ان کے خلاف ایسی لڑائی لڑیں گے کہ جس کی مثال کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہاں تک کہ کوئی پرندہ ان کے پاس سے گزرے گا تو اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں قتل عام ہوگا۔ اس منظر کا اندازہ آپ لوگ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک خاندان میں اگر 10 مرد ہیں تو ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا۔ اس جنگ میں مسلمان کے 3 گروہ ہوں گے، جن میں سے ایک گروہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک گروہ شہید ہو جائے گا۔ بے شک شہید کا درجہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے، اور آخری گروہ جنگ کو فتح کر لے گا۔ ناظرین، جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے کہ یکایک آواز آئے گی کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں میں ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ پھر سب مسلمان اکٹھے ہو کر شام کی جانب رخ کریں گے۔ سب جنگ کی تیاری میں مصروف ہوں گے اور نماز کا وقت قریب ہوگا
کہ تب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر آئیں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھلے گا تو سامنے دجال کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کی شر سے ڈرایا ہے۔ ناظرین، دجال کا حلیہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ آپ نے ایک صحابی جس کا نام تمیم داری تھا اس کو بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بیان کرو۔ تمیم داری نے فرمایا کہ وہ ایک دن اپنے جہاز پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک وہ رستہ بھول گئے۔ رستہ بھولنے کی وجہ سے ان کا جہاز ایک جزیرے پر رک گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے میرے سے کچھ سوال پوچھے۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ مجھے بسان کے درخت کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ تبریائی کی جھیل میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اس میں پانی موجود ہے۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گیا اور اپنی زنجیروں کو زور زور سے ہلا کر بولا کہ میرا نام دجال ہے اور میں بہت جلد یہ پوری دنیا گھوموں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ سب واقعہ سن کر صحابہ کرام پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کی شکل چپٹے ڈھال کی طرح ہوگی۔ جی ہاں، یہیں سے امام مہدی کی فوجیں بھی نکلیں گی اور یہیں سے دجال بھی نکلے گا۔ ناظرین، دجال کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے صحابہ کو آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ یہ اس دنیا میں آخرت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا، اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کرے گا، پھر وہ زمین کو پھاڑ دے گا اور آسمان کے ساتھ کھیلے گا۔ وہ جہاں جائے گا بارش برسائے گا اور جہاں چاہے گا آگ برسائے گا۔ پھر وہ کہے گا کہ مجھے خدا کہو۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ دجال کو دیکھیں گے وہ انہیں کہیں گے کہ میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ دجال کو مقام لوط پر پکڑیں گے اور اس کے سینے پر نیزہ مار کر اسے ہلاک کر دیں گے۔ ناظرین، مقام لوط پر اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے تاکہ وہ دجال کو بچا سکیں، پر حضرت عیسیٰ اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور اسے اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد امام مہدی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تم میں سے 7-8 سال ہی رہیں گے۔ اس پر امام محمد باقر نے فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اللہ وقت کو سلو کر دے گا، جس سے امام مہدی 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ قرآن کے قانون کے مطابق دنیا میں حکومت کریں گے اور وہ صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو ختم کر دیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج آئیں گے۔